واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 406 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ میں نے اس سے ایک بار پھر پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ اس نے جواب دیا قید خانے میں۔ میں نے سنا ہے کہ قید خانے میں بھی خدا ہوتا ہے۔ پھر میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، وہ یہ تھا کہ میں نے سفلا پن کا حیوانیت کا مظاہرہ کیا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ میرے ساتھ سودا بازی کرے گی یا کہے گی کہ میں اسے کسی ایسے شہر میں پہنچا دوں جو صلیبیوں کے قبضے میں ہو، لیکن اس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے میری طرف توجہ ہی نہ دی۔ اگلی رات اس نے بتایا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ 1.5 سال سے قاہرہ رہی ہے، وہاں کسی امیر کبیر تاجر کی بیٹی بنی رہی، ایک مسلمان حاکم کی داشتہ رہی اور 2 حاکموں کو اس کا دشمن بنایا، پھر تینوں کو آپس میں ٹکرایا، قاہرہ کے سرکاری کاموں میں گڑبڑ کر آئی، 2 صلیبی جاسوسوں کو قید خانے سے رہا کرایا، ایک بڑے خطرناک جاسوس اور تخریب کار کو جسے سزائے موت دی جانے والی تھی ان مسلمان حاکموں کی مدد سے فرار کرایا۔ اس نے اور بھی بہت سے کام کیے۔ آخر میں وہ جاسوسی اور سراغ رسانی کے استاد اور سربراہ علی بن سفیان کو قتل کرانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ اسے جنگ حطین کے نتیجے کی اطلاع ملی۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ صلیب الصلبوت سلطان ایوبی کے قبضے میں آ گئی ہے اور اس صلیب کا محافظ اعظم میدان جنگ میں مارا گیا ہے۔ اسے یہ بھی پتا چلا کہ کچھ صلیبی حکمران مارے گئے اور جنگی قیدی ہو گئے ہیں اور بیت المقدس کا حکمران گائی آف لوزینان بھی قید ہو گیا ہے۔ یہ خبریں اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح پڑتی رہیں۔ پھر اسے 2 اور خبریں ملیں، ایک یہ کہ اس کا استاد ہرمن جو لڑکیوں کو ٹریننگ دے کر مسلمان علاقوں میں بھیجا کرتا تھا قید ہو گیا ہے اور بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ان خبروں نے اس کا دماغ ہلا ڈالا۔ اسے تربیت دے کر اور تیار کر کے قاہرہ بھیجا گیا اور گناہوں کی تربیت کہیں لڑکپن کے آغاز میں شروع کی گئی تھی۔ ناظرین، اس کے اندر جذبات کی جگہ فریب اور دھوکہ بھر دیا گیا، لیکن مذہب کے معاملے میں یہ کوری نہیں تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسے صلیب الصلبوت اور یسوع مسیح کی خوشنودی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اسے تربیت کے بعد آخری آشیرواد اکرا کے بڑے گرجے میں صلیب الصلبوت کے پادری نے دی تھی، جسے محافظ اعظم کہتے ہیں۔ اس نے بتایا تھا کہ صلیب کی حکمرانی ناقابل تسخیر ہے اور اس کا مرکز یروشلم ہے، جس کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسلام کوئی مذہب نہیں اور مسلمانوں کو عیسائیت میں لانا یا انہیں قتل کرنا ثواب کا کام ہے، اور یہ کہ جو لڑکیاں صلیب کے نام پر عصمتیں قربان کر رہی ہیں انہیں اگلے جہان بہشت کی حوریں بنایا جائے گا۔ ایسی ہی کچھ اور باتیں تھیں جو اس کے ذہن میں دل پر نقش کر کے عقیدہ بنا دی گئیں، اور وہ گناہوں کو نیکی سمجھتی رہی، فریب کاری اور دھوکہ دہی کو کار ثواب سمجھتی رہی۔ اسے جب پتا چلا کہ صلیب الصلبوت بھی نہیں رہی، اس کا محافظ اعظم پادری بھی نہیں، اور یسوع مسیح کی حکمرانی کا مرکز یروشلم بھی نہیں رہا، تو اس کے عقیدے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ قاہرہ میں جو اس کے مرد ساتھی یعنی صلیبی جاسوس تھے وہ وہاں سے بھاگنے لگے تھے۔ پھر ایک روز وہ اپنے کسی ساتھی کی تلاش میں نکلی تو پتا چلا کہ وہ غائب ہے۔ اسے ایک اور ساتھی ملا۔ اس نے اسے کہا کہ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں، مسلمان ہو کر کسی سے شادی کر لو یا یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اب تو اس پر دیوانگی طاری ہونے لگی۔ اس نے اپنی اس سہیلی کو ساتھ لیا، اپنے چاہنے والے ایک مسلمان حاکم سے 2 گھوڑے شوقیہ سواری اور سیر سپاٹے کے لیے لے لیے اور دونوں شام کے وقت نکلے۔ اندھیرا گھیرا ہوا تو شہر سے نکل آئیں۔ انہوں نے کھانے اور پانی کا کچھ انتظام کر رکھا تھا، مگر انہیں صحرا کے سفر کی ذرا سی بھی سوجھ بوجھ نہیں تھی، نہ انہیں اپنی منزل کا کچھ پتا تھا۔ انہیں امید تھی کہ راستے میں انہیں صلیبی فوج کا کوئی دستہ مل جائے گا۔ ان کی بدقسمتی اور بہت بڑی حماقت تھی کہ راستے کے متعلق کچھ بھی نہ جانتے ہوئے چل پڑی۔ رات تو گزر گئی، انہوں نے گھوڑے سر پر دوڑائے تھے۔ دوسرے دن جب سورج اوپر آ کر صحرا کو جلانے لگا تو گھوڑے تھکن اور پیاس سے بے حال ہونے
لگے۔ ان لڑکیوں کا اپنا حال بہت برا ہونے لگا۔ انہیں صحرا میں پانی اور سبزہ زار کے سراب نظر آنے لگے اور وہ ان کے پیچھے گھوڑے دوڑانے لگی۔ اس روز تو گھوڑوں نے کچھ ساتھ دیا، مگر دوسرے دن بھی انہیں کچھ کھانے کو اور پانی نہ ملا تو دونوں گھوڑے پہلے رکے، پھر گرے اور پھر کبھی نہ اٹھے۔ اس کے بعد جو ان دونوں کا سفر شروع ہوا اسے احتشام دوست تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ ظالم صحرا اس قسم کے مسافروں کو کس انجام تک پہنچایا کرتا ہے۔ اس لڑکی نے اپنی زبان سے مجھے بتایا کہ میں نے جو دھوکے لوگوں کو دیے تھے اس سے زیادہ ظالمانہ دھوکے مجھے صحرا نے دیے۔ میں نے صحرا میں ندیاں بہتی دیکھی، ان کے قریب گئی تو وہ دور ہٹتی گئیں، ہم دونوں ان کے پیچھے بھاگتی رہیں۔ میں نے نخلستان دیکھے، گلستان دیکھے، اور میں نے صحرا میں بحری جہاز اور بادبانی کشتیاں تیرتی دیکھی۔ ہم ہاتھ اوپر کر کے ہلاتی، چلاتی اور ان کے پیچھے دوڑتی رہیں۔ بعض جگہوں پر ہمیں پانی مل بھی گیا۔ ہم نے ایسی ہر جگہ کئی دن گزارے۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ صحرا میں اس کا وہ وجود مر گیا جس نے قاہرہ کے حاکموں پر جادو کر رکھا تھا۔ اسے ہمارے خدا کا خیال آ گیا اور اس کے اندر یہ احساس کانٹے کی طرح چبھنے لگا کہ صلیب الصلبوت کے محافظ اعظم نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اب وہ دوسروں کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ اس پر یہ حقیقت کھلی کہ اپنی عصمت پیش کر کے کسی کو دھوکہ دینا ثواب کا کام نہیں ہو سکتا۔ اسے یہ خیال بھی آ گیا کہ مسلمان اپنی لڑکیوں کو اس طرح استعمال نہیں کرتے۔ ایک روز صحرا میں اسے یہ احساس بھی ہوا جیسے وہ اس کی سہیلی مر چکی ہیں اور وہ دوزخ میں پھینک دی گئی ہیں، یا وہ بدروحیں بن چکی ہیں اور دوزخ کی طرح جلتے ہوئے میدان میں بھٹک رہی ہیں۔ ایک رات اس نے اپنی سہیلی سے کہا کہ وہ اپنے عقیدے سے دل برداشتہ ہو گئی ہے اور اب وہ مسلمانوں کے خدا کو پکارے گی۔ دونوں کے ہونٹ اور زبانیں لکڑی کی طرح ہو گئی تھی، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور وہ بڑی مشکل سے بات کرتی تھی۔ اس کی سہیلی نے بہت برا منایا کہ وہ اپنے عقیدے سے منحرف ہو رہی ہے اور اپنے دشمن کے عقیدے کو اپنانا چاہتی ہے۔ اس نے اس کی نہ سنی۔ اس کی جب سہیلی سو گئی تو یہ اس سے کچھ دور چلی گئی۔ اس نے سجدے کیے اور ہاتھ اٹھا کر خدا کو پکارتی اور گناہوں کی بخشش مانگتی رہی۔ وہ ساری رات روتی رہی، سجدے کے سوا عبادت کا اسے اور کوئی طریقہ نہیں آتا تھا۔ اسی رات اس کے دماغ میں اثر ہو گیا یا واقعی خدا نے اسے کوئی اشارہ دیا۔ یہ کہتی ہے کہ اسے اپنے سامنے دھوئیں کی طرح ایک بارش انسان کھڑا نظر آیا۔ اس نے کہا اگر تو نے دل سے توبہ کی ہے تو اس ریگستان میں جہاں سے انسانوں کا گزر نہیں ہوا کرتا وہ انسان آئیں گے جن کے خدا کو تو نے پکارا ہے، تو یہاں سے زندہ نکل جائے گی۔ اسے یاد نہیں کہ اسے کتنی مدت بعد میں اپنے جیش کے ساتھ وہاں سے گزرا، اسے زندہ دیکھا اور اس کی سہیلی مر چکی تھی۔ تم جانتے ہو کہ یہ برہنہ کیوں تھی؟ صحرا کا بھٹکا ہوا مسافر جب جلنے لگتا ہے تو پہلے اپنا سامان پھینکتا ہے، پھر اپنے جسم سے ایک ایک کپڑا اتارتا اور پھینکتا جاتا ہے۔ یہ کام وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کرتا اور چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ کہیں گر پڑتا ہے۔ ہم 10-12 روز بعد بیت المقدس پہنچے۔ اس کی صحت بحال ہو گئی تھی، اس کی خوبصورتی نکھر آئی تھی، لیکن یہ باتیں مجذوبوں کی طرح کرتی رہی۔ اگر یہ ایسی باتیں تمہارے ساتھ کرتی تو تم بھی اس سے متاثر ہو جاتے۔ اس نے بار بار کہا بیت المقدس پر اب صلیبیوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا، خدا انہیں راستے میں غرق کرے گا۔ وہ اسی طرح کی پیشن گوئیاں کرتی رہی۔ رات کو اس کی عبادت شروع ہوتی تھی، طریقہ یہی تھا کہ سجدے کرتی، روتی اور دعا مانگتی تھی۔ اب یہ جن کے گھر رہتی ہے انہیں میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، یہ عالم فاضل بزرگ ہیں، میں ان کا معتقد ہوں، میں نے اسے ان کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، العاص یہ باتیں سنا رہا تھا اور یہ بزرگ نماز پڑھ کر آ گیا۔ اس نے احتشام سے کہا یہ ضروری نہیں کہ خدا سے یہ فضیلت اسی کو عطا ہوتی ہے جس کے پاس علم و فضل ہوتا ہے۔ معلوم نہیں کس وقت کیسی فریاد اس کے سینے سے نکلی جو خدا نے سن لی اور اس لڑکی کو یہ مقام عطا کر دیا۔ یہ مجذوب ہے، میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ پاگل نہیں اور یہ دھوکہ بھی نہیں دے رہی۔ اس نے اپنی خواہش پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں نے اسے نماز پڑھانے اور سکھانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن اس کی عبادت کا اپنا ہی طریقہ ہے
خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہے اور جب بولتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسے غیب سے کوئی اشارہ ملا ہے۔ یہ مسجد اقصی میں جاتی رہتی ہے؟ احتشام نے پوچھا۔ نہیں، بزرگ نے کہا، رات کو پہلی بار مسجد میں گئی ہے، العاص صبح آیا تو میں نے اسے بتایا کہ وہ مسجد میں چلی گئی ہے۔ العاص اس کے پیچھے چلا گیا اور اسے شاید راستے میں مل گئی۔ یہیں سے شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسی رات کیوں مسجد میں گئی جس رات سلطان مسجد میں موجود تھے۔ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، بزرگ نے کہا۔ احتشام نے کہا کہ میرا فرض ہے کہ میں لڑکی کو حسن بن عبداللہ کے پاس لے جاؤں، یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے آپ کے حوالے کر دے یا سلطان کے پاس لے جائے۔ ناظرین، لڑکی کو جب بتایا گیا کہ اسے احتشام کے ساتھ جانا پڑے گا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ ناظرین، العاص بھی ساتھ گیا۔ حسن بن عبداللہ نے اس کی کہانی العاص اور احتشام سے سن کر لڑکی سے کچھ باتیں پوچھی تو اس نے یہی جواب دیا، اب تو سمندر سے آئے ہوئے بیڑے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ مجھے اپنے سلطان کے پاس لے چلو۔ اس نے رات کو جو دعا کی تھی وہ خدا نے قبول کر لی ہے۔ ناظرین، بہت کوشش کے باوجود اس نے کچھ نہ بتایا تو اس کے متعلق سلطان ایوبی کو اطلاع دی گئی۔ سلطان کو اسی روز اقرا جانا تھا۔ اس نے کہا کہ لڑکی کو لے آؤ۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 407 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔